بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید اور مذمت بیان کی، تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ مشرکین نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، یعنی وما عرف اللہ حق معرفتہ، اور وما قدر اللہ، انہوں نے نہیں تعظیم کی اللہ کی جس طرح اللہ کی تعظیم کا حق ہے، یعنی وما عظم اللہ حق تعظیمہ، وما عظم اللہ حق عظمتہ۔ مشرکین اللہ کے ساتھ جن باطل معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی حقارت اور عجز کو دیکھا جائے اور ان معبودوں کی کمزوری پر نظر کی جائے، اور دوسری طرف اللہ کی عظمت اور علم و قدرت کو دیکھا جائے، تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کا شریک کرنا، انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی قوی اور قدرت والی ذات کے ساتھ اتنی معمولی چیزوں کو شریک کرنا، انہوں نے خالق و مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کی صفات کاملہ کے مقابلے میں صفات ناقصہ کو دیکھا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کی تعظیم اور پہچان کا حق تھا۔ اللہ کی پہچان کا تو اقل قلیل درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اور توحید اختیار کیا جائے، تو جس نے شرک کیا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اس اللہ کی مٹھی میں ہے قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان لپٹے ہوں گے بِيَمِينِهِ، اس اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ کو تو انہوں نے پہچانا نہیں، حالانکہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں کاغذ کے ورق کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور جلال کو بیان کرنا اس جملے میں مقصد ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے والمراد بهذا الكلام تصویر عظمتہ والتوقیف علی
کنہ جلالہ لا غیر۔ اس جملے میں کہ زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گے اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کلام اس جملے سے اصل مقصد اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال سے لوگوں کو واقف کرانا مقصد ہے، اور کچھ مقصد نہیں۔ ایک اس کا حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی قبضتہ اللہ کی مٹھی، بیمینہ ہی اللہ کے دائیں ہاتھ، اللہ کا دایاں ہاتھ، اس کا لفظی معنی ہے، حقیقی معنی ہے اس کا۔ اس کا مجازی مفہوم لیں گے اللہ کی مٹھی میں یعنی اللہ کی ملکیت اور اللہ کے تصرف میں، اور اللہ کے دائیں ہاتھ میں یعنی اللہ کو اس پر پوری طرح کامل طریقے پر ملکیت حاصل ہے، اور دایاں ہاتھ قوت اور مضبوطی کی نشانی ہے۔ تو ایک اس کا مجازی مطلب ہے اور ایک اس کا حقیقی معنی ہے۔ بعض معانی تفاسیر میں بطور مجاز اور بطور تعویل کے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ ان سب چیزوں پہ غالب ہے، اور یہ بطور محاورہ کے کہا گیا ہے۔ لیکن بعض احادیث صحیحہ کثیرہ اس کے اندر یہ موجود ہے، اور آیت کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی بھی ہے اور اللہ کا دایاں ہاتھ بھی ہے، وہ حقیقی معنی ہے۔ تو حقیقی اور مجازی معنی میں پڑے بغیر اس کلام کا جو مقصود ہے وہ تو اللہ کی عظمت اور جلال کو بیان کرنا اور اس سے واقف کرانا ہے، جیسے کہ تفسیر مدارک میں فرمایا، اور فرمایا ہے کہ من غیر ذہاب بالقبضۃ ولا بالیمین الی جہۃ حقیقت او جہۃ مجاز۔ حقیقت اور مجازی معنی بیان کرنا یہاں مقصد ہی نہیں ہے، کلام میں مقصد تو اللہ کی عظمت ہے۔ لیکن یہ دونوں مطلب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ یہاں مقصود کلام تو اس حقیقت و مجاز میں پڑھنا ہے ہی نہیں، لیکن یہ دونوں مطلب درست ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری صحیح احادیث ہے۔ وَالطَّرِيقُ فِيهَا وَفِي أَمْثَالِهَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَهُوَ إِمْرَارُهَا کما جاءت من غیر تکییف ولا تحریف۔ اس آیت میں اور اس قسم کی آیات میں سلف کا طریقہ سب سے بہترین ہے کہ آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بیان کیا جائے بغیر کسی کیفیت بیان کیے اور اس میں بغیر کسی تحریف کیے۔ یوں کہیں گے کہ زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، بس۔ آگے کیسے، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے بس ویسے۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ تو کر سکتے ہیں، اس کا تفصیلی مفہوم ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ تو سلف کا مذہب ہے۔ لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی اس آیت کا
مفہوم قدرت سے کرتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کو طاقت ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، تو اور یہ محاورے میں مستعمل ہے، یہ تعویل وہ کرتا ہے، مگر اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کا منکر نہیں ہے۔ تو یہ تعویل بیان کی جا سکتی ہے، اس تعویل بیان کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی کا انکار نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہی سالم طریقہ ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو بیان کیا بس وہ صحیح ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہود کا بڑا عالم آیا اور کہنے لگا، اے محمد، ہم یہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تمام آسمان اللہ کی ایک انگلی پر ہے، زمین ساتوں زمین اللہ کی انگلی پر ہے، درخت اور پانی اور گیلی مٹی اللہ کی انگلی پر ہے، تمام مخلوق اللہ کی ایک انگلی پر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے، ہنسے کہ آپ کے نواجذ اور آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہوئی، اور راوی کہتا ہے کہ یہ کہنا آپ کا، یہ ہنسنا اس شخص کے بیان کی تصدیق کے طور پر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بات اس نے کی وہ صحیح ہے۔ اب اللہ کی انگلی، اللہ کا ہاتھ مخلوق کی طرح تو ہے نہیں، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے، اس کے یہ صرف لفظی ترجمے ہیں۔ اللہ عیب سے، مثال سے پاک ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ بغیر تعویل کے، بغیر انکار کے، بغیر تفصیل کے، بغیر کیفیت کے وہ درست ہے، وہ متشابہات میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت کی، وما قدر اللہ سے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ، جسم سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، اور بلند ہے اس سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں۔ سور ہے جس کو حضرت اسرافیل نے پکڑا ہے اور وہ اس میں پھونک ماریں گے، لیکن یہاں مجہول کا صیغہ ہے وَنُفِخَ، اور قرآن میں عموماً مجہول کے صیغے ہوتے ہیں، وَيُنفَخُ، سور میں پھونکا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ہلاک ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب۔ صعقہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، موت اور بے ہوشی، سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ بچ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو بچ جائیں گے؟ بعض کہتے ہیں وہ فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ جنت کے حور و غلمان ہیں، بعض نے اور بھی معانی کیے ہیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بانہم من ہم ولیس فی القرآن والاخبار ما يدل علی انہم من ہم، اللہ جانتا ہے کہ کون ہے، جو بھی ہے، قرآن و سنت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس موت، ہلاکت یا بے ہوشی سے بچ جائیں گے۔ وہ ایک روایت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے ان کے بارے میں ہے کہ الا من شاء اللہ سے وہ مراد ہے، لیکن وہ تب جب صعقہ کا معنی بے ہوشی ہے، ورنہ صعقہ کا معنی سب مر جائیں گے سوائے اس کے کہ من شاء اللہ،
جس کو اللہ چاہے. اب وہ من شاء اللہ اس کو اللہ جانتا ہے. ہاں اگر صعقہ سے بہوش ہونا مراد ہے تو سب بے ہوش ہوں گے سوائے من شاء اللہ، اس سے مراد پھر موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ تفصیل کچھ ہم نے سورۃ نمل آیت نمبر 87 میں ہم نے نفخہ کے حوالے سے بتایا تھا. قیامت کے دن کتنے سور پھونکے جائیں گے؟ 2 نفخے ہیں یا 3 ہیں، بلکہ بعض نے 4 بھی کہا ہے. اکثر کے نزدیک 2 ہے جیسے کہ اس آیت میں. بعض کہتے ہیں 3 ہے. ایک نفخۃ الفزع ہے، گھبراہٹ کے لیے ایک نفخہ ہوگا، پھونک ماری جائے گی لوگ گھبرا جائیں گے، پھر پھونک ماری جائیں گی تو لوگ مر جائیں گے، پھر پھونک ماری جائے گی تو وہ نفخۃ البعث اور نفخۃ القیام. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ جو گھبراہٹ والا نفخہ ہے وہ، اور سب کے مر جانے کا نفخہ نفخۃ الصعق وہ ایک ہے، دونوں ملا کر ایک ہے. شروع میں لوگ گھبرا جائیں گے پھر مر جائیں گے. اس آیت میں یہ 2 نفخہ کا ذکر ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری بار. فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے، ینظرون انتظار کر رہے ہوں گے، یا ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا. یہ نظر اور انتظار دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ سارے کام چونکہ قیامت میں ہوں گے، لیکن یہ نفخہ کا صیغہ ماضی کا ہے. پھونک مار دی گئی، ماری جائے گی، لیکن وہ مارنا اتنا یقینی ہے کہ گویا پھونک مار دی گئی. اس کو کہتے ہیں ماضی کا استعمال تیقن کے لیے ہوتا ہے. کسی بہت ہی یقینی معاملے کے لیے صیغہ پھر ماضی کا استعمال ہوتا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین، روشن ہوگی زمین، بنور ربہا اپنے رب کے نور سے. بعث اور قیام کے بعد حالات یہ ہوں گے کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. رب کا نور اگر اللہ کی صفت نور ہے تو وہ تو متشابہات میں سے ہے، یا رب کی پیدا کردہ کوئی نور ہے تو وہ پھر اللہ کی مخلوق ہے. یا نور رب سے مراد اللہ کا عدل اور اللہ کی قضا ہے، تو اپنے رب اپنے عدل و قضا سے زمین کو روشن کر دے گا. تفسیر قرطبی میں ہے انارت و اضاءت بعدل اللہ و قضائہ بالحق. زمین رب کے عدل سے چمک اٹھے گا، زمین روشنی سے روشن ہوگا، زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گا. وہ پھر متشابہات میں سے ہے. یہ ایک حال ہے قیامت کے حالات میں سے. وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اور رکھ دیے جائیں گے عمل نامے. الکتاب الف لام جنسی، عمل نامے مراد ہے. ثُمَّ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا. اقرأ کتابک، عمل نامے رکھ دیے جائیں گے. یہ دوسرا حال ہو گیا. وجیء بالنبیین والشہداء، تیسرا حال یہ ہے کہ لائے جائیں گے نبیوں کو اور گواہوں کو. لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو. نبی بھی آئیں گے اور نبی کے علاوہ بھی جو ملائک ہے، مومنین ہے، علماء ہے، اور بھی گواہ ہے، اعضاء ہے. شہداء کا لفظ عام ہے. ان سب گواہوں کو پیش کیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ،
اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ چوتھا حال ہو گیا۔ اور پانچواں حال ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے عمل کیا، جو عمل کیا وہ عمل پورا دیا جائے گا، یعنی اس عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا، مگر اس بدلے کو عمل کے دیا کہ وہ بدلہ کیا، وہ عمل دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی بدلہ ہوگا وہ تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ وفیت کی مزید تاکید ہے، یہ جو بدلہ پورا پورا دیا جائے گا یہ اس لیے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، تو کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کا بدلہ نہیں ملے گا، سب پتہ ہے تو بدلہ پورا ہوگا۔ اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یہ اس لیے بھی کہا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سارے گواہ کیوں پیش کیے جائیں گے، کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ گواہ پیش کیے جائیں گے حجت قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے۔ تو وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اس سے یہ جو وہم ہے اس کو دور کر دیا گیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان آیات میں اب جزا و سزا کا ذکر ہے، پہلے حساب کتاب کا اور گواہی کا ذکر تھا، تو اب اس صورت کے آخر میں جزا و سزا کا ذکر ہے۔ ایک طرف وہ کافر ہیں جن کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور دوسری طرف وہ جنتی ہیں جن کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو آخری صورت میں پورا نتیجہ ہے کہ اگر اللہ کی بندگی اور عبادت کرو گے تو جنت تمہارا مقدر ہے، نہیں کرو گے تو پھر ایسے منکرین اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو آیت سے ربط واضح ہے، اس کو کہتے ہیں حساب و شہادت کے بعد جزا و سزا، یہ اس آخری رکوع کا عنوان ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف، زمرہ جماعتوں کی شکل میں، زمرہ زمرتن کی جمع ہے، اور زمرتن کا معنی ہے جماعتن، اور زمرہ کہتے ہیں ایسی جماعت کو جس میں الگ الگ انواع اور اقسام ہو۔ تو کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور دھکیلا جائے گا۔ ایک ایک شخص ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ قاد یقود، وہ شخص قیادت کر رہا ہے اور پیچھے لوگ جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگ آگے ہوں اور پیچھے سے کوئی اس کو دھکیل رہا ہو اور ہانک رہا ہو، وہ شخص ان کے پیچھے ہے، اس کو کہتے ہیں ساق یسوق، ہانکنا۔ تو کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یعنی یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورۃ الطور میں یہ ہے، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ اور زمرہ زمرتن جماعت،
چونکہ ان جماعت کافروں کے انواع الگ ہیں، اگرچہ پورا کفر ملت واحدہ ہے، لیکن کافروں میں بھی گمراہی کے اعتبار سے، شرارت کے اعتبار سے مختلف قسم کے فرقے ہیں، مختلف امتوں کے گمراہ، یہود، نصارہ، ہندو، مجوس، اور گمراہی کے درجات کے مختلف انواع و اقسام کے لوگ، یہ سب کیا ہے؟ زمراء۔ یہ سیخہ جو ہے یہ مجہول کا سیخہ ہے یا کون سا؟ معروف ہے؟ وسیخ الذی، سیخ مجہول ہے، قیل کی طرح ہے، اور اس کا قیل جیسے تھا قویلہ، روٹ ورڈ کیا ہوا ہے؟ سوق، ساق یسوقو، سوق، سوق مانا ہانکنا، تو یہ سیخہ تھا سویقہ، سویقہ، اس سے یہ سیخہ بنا ہے، مجہول کا سیغہ ہے۔ حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم تک آئیں گے، جب وہ وہاں پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو کھول دیے جائیں گے اس جہنم کے دروازے، جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور جیسے جہنم میں پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے، پہنچیں گے دروازے کھلیں گے، ان کو اندر کیا جائے گا، پھر دروازے بند، جیسے کسی جیل کے دروازے، قید خانے کے دروازے ہوتے، کھولا، اندر کیا اور بند کیا، یہ ہے فتحت ابوابها۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، جیسے کہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 44 میں بھی ہے، 7 ابواب۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ فرشتے، خزانہ، خزانہ جمع ہے خازن کی، جیسے طلبہ جمع ہے طالب کی، تو خزنتها جہنم کے خازن کہیں گے، بطور ملامت کے ان کو ملامت کریں گے ان جہنمیوں کو، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہاری ہی جنس میں سے، تمہاری ہی زبان میں تمہیں سمجھانے کے لیے، وہ بھی بشر تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھ کر سناتے تھے تم پر تمہارے رب کی نشانیاں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے، یومکم تمہارے دن، ہاذا جو یہ ہے، تمہارے اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے تھے، یومکم تمہارے دن، یعنی یوم بعثکم، اور یوم دخولکم النار، تمہارا دن جس میں آج تم اٹھے ہو اور جس میں آج تم جہنم میں داخل ہوئے ہو، اسی دن سے تمہیں وہ رسول ڈراتے تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا تھا، اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا اور فیصلہ ہو چکا تھا، ثابت ہو چکا تھا عذاب کا فیصلہ، علی الکافرین، کافروں پر، علیہم نہیں کہا کہ ان پر، کافروں پر، یہ جو فیصلہ ہوا تھا ان کافروں پر، ان کے کفر کی وجہ سے ہوا تھا، سبب اس عذاب کا وہ ان کا کفر ہے اور ان کے کفر کا کسب ہے۔ سورۃ صاد کے آخر میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہنم کو میں ان سے بھر دوں گا۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ تمہارے لیے اب جہنم میں خلود اور ہمیشگیری ہی مقدر ہے۔ اس جواب سے یہ نہیں ہوگا کہ تم جہنم سے نکل جاؤ گے، بلکہ یہ تمہارے لیے مقدر ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ پچھلی آیت میں ہے الکافرین، عذاب کا فیصلہ ہے کافروں کے لیے، اور اس آیت میں ہے بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ تو ایک ہے علت، ایک ہے علت العلت، ایک ہے وجہ ان کے عذاب کی، وہ کفر ہے، ایک ہے وجہ ان کے کفر کی، وہ تکبر ہے۔ تو وہ کفر سبب عذاب ہے اور کفر کا سبب تکبر ہے۔ اور کافروں کو تو جہنم کا عذاب ہوگا، اور متکبرین کو پھر کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ذلیل کیا جائے گا۔ تو عذاب ہے کافرین کے لیے اور ذلت ہے متکبرین کے لیے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ اب مقابل میں جنتیوں کا حال، اور لے جایا جائے گا عزت کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو بچے ڈرے اپنے رب سے، اِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، زمرہ مختلف جماعتوں کی شکل میں۔ سوق تو کہتے ہیں ہانکنے کو، کیا جنتیوں کو جنت کی طرف ہانکا جائے گا؟ یہ صرف ماقبل کی مشاکلت کے لیے لفظ سیقہ لایا گیا ہے۔ وہاں سیقہ، وہاں ہانکنا ذلت کا ہے، اور یہاں سیقہ بطور عزت و تکریم کے کہ آئیے تشریف لائیے۔ جی آپ آگے جائیں، وسیقہ، تو یہ سیقہ سیقہ لفظ تو ایک ہے لیکن مفہوم جدا جدا۔ کون جائیں گے جنت میں؟ الذین اتقوا، بس جنت کے لیے تقوی چاہیے، خوف خدا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی ڈرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کفر اور شرک سے بچنا۔ اس سے بھی آگے بڑا تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ اس سے بھی آگے کیا ہے؟ شبہات سے اور صغیرہ سے بھی بچنا۔ اس سے بھی بڑھ کر مباحات کے اندر بھی احتیاط کرنا۔ جب وہ مباحات جو مباح امور ہے اس میں بھی بہت زیادہ مشغول ہونے کی کوشش نہیں کرے گا تو بڑا زاہد بن جائے گا، اور شبہات سے بچے گا تو اس کے اندر ایک ورع پیدا ہوگا، ورع۔ اور جب وہ کبیرہ سے بچے گا تو متقی بنے گا، اور جب وہ شرک و کفر سے بچے گا تو کم از کم دخول جنت کے لائق تو بنے گا۔ یہ کم از کم درجہ ہے کفر و شرک سے بچنا۔ تو خوف خدا، جو رب سے ڈرے، تقوی ایک پورا بڑا عنوان ہے۔ زمرہ مختلف جماعتوں کی شکل میں، ظاہر ہے کہ مختلف رسولوں کی مختلف امتیں ہیں، وہ بھی زمرہ ہیں، اور مختلف اعمال والے لوگ ہیں، کسی کا عمل بڑا، کسی کا کم، کسی کا ایک طرح، کسی کا دوسری طرح، کوئی مجاہدین ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی روزہ دار ہے۔ مختلف اعمال والوں کے لیے مختلف قسم کے جنت کے دروازے ہیں۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کی بنیاد پر
مختلف گروہ بھی ہوں گے جنتیوں میں اور دروازوں میں دخول میں بھی. تو یہ زمرہ جماعتیں جنتیوں کی، مختلف امتیں، مختلف اعمال والے. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جنتی وہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے پر. وفتحت ابوابها، اور کھول دیے گئے ہوں گے اس جنت کے دروازے. جب جہنم کا ذکر تھا تو وہاں وفتحت واو نہیں تھا، فتحت ابوابها. جب وہ وہاں پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے. یہاں ہم تو کا معنی نہیں کر سکتے. جب وہ جنت میں کے دروازوں تک پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے، یہ معنی نہیں ہے. یہ اس کی جزا تو بن نہیں رہی. اور حال یہ ہے کہ دروازے کھل چکے ہوں گے، اور حال یہ ہے کہ دروازے پہلے سے کھل چکے ہوں گے. مفتحۃ لہم الابواب. تو یہاں جو واو ہے یہ واو بطور حال کے. تو جہنم میں واو نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازے جب وہ آئیں گے کھلا اندر کیا بند کیا. اور جنتی جب آئیں گے تو بطور اعزاز کے پہلے سے ہی اور دروازے کھل چکے ہوں گے منزلت کے لیے. بعض علماء نے کہا ہے کہ عرب کے لوگ جب 7 چیزوں کا ذکر کر لینا تو 8ویں چیز میں پھر واو لے کر آتے ہیں. تو جنت کے دروازے تو 8 ہیں، جہنم کے 7 تھے، تو 7 میں واو نہیں لائے، 8 میں واو لے آئے. وہ فتحت، اور اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں، واو ثمانیہ. بعض علماء نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے. یا یہ واو عطف کا ہے، عطف کا، یعنی وہاں تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے. یہاں یوں نہیں ہے کہ جب آئیں گے تو دروازے کھلیں گے. یہاں یوں ہے کہ جب وہ آئیں گے اور دروازے کھلے ہوں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ، تو پھر تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، تو وہ بڑے خوشی کے عالم میں ہوں گے. تو یہ بات کہ وہ پھر بہت خوش ہوں گے، یہ جزا اس کی محذوف ہے، وہ مقدر ہے، وہ الگ ہے. یہ پورا ہی شرط چل رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اور دروازے کھل چکے ہوں گے اور ان سے کہیں گے خزنتها، واو عطف کا، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جنت کے محافظ فرشتے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، تم بہت اچھے رہے، تم بڑے پاک رہے، دنیا میں کفر و شرک سے پاک رہے تو تمہارا ریکارڈ پاک رہا، تم اچھے رہے. یا یہ جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے، تم پر سلام ہو، تم پاک رہو، تو پھر دعائیہ سلام کا ہی حصہ ہے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے جنت مقدر ہے. اب وہ بہت خوش ہوں گے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا، وہ داخل ہوں گے، وقالو، اور کہیں گے. یہاں وقالو، وقالو یعنی دخلوها وقالو، یہ عطف ہے. وہ داخل ہو جائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، صدقنا وعدہ، جس اللہ نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر لیا جنت کا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا اس جنت کی زمین کا. یہاں الارض سے جنت کی زمین مراد ہے. یہ جنت کی زمین ان کو میراث میں ملی. میراث کیوں کہا اس کو؟ میراث بغیر محنت کے مفت مل جاتی ہے.
تو جنت بھی ان کو بغیر محنت کے ملے گی. اور جن کافروں کے لیے جنت میں جگہ مقدر تھی اور وہ وہاں نہ پہنچ سکے وہ بھی مومنین کو مل جائے گی. یہ گویا ان کے لیے بطور میراث میں مفت ملا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جگہ دیں گے، ہم رہتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں چاہیں گے. جنت میں ہمیں ٹھکانہ حاصل ہوا جہاں ہم نے چاہا. یعنی وہ جنت اتنی وسیع ہوگی کہ اپنی ہی جنت میں جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، کسی اور کے حصے میں جانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اتنی وسیع جنت ہوگی جیسے کہ احادیث میں تفصیلاً بیان ہوا ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بڑا بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں کا. یہ ترغیب الی العمل، عمل کرنے والوں کو بڑا بہترین اجر ہے. یہ رغبت کس بات کی ہے؟ تو تم عمل کرنے والے بنو، باعمل بنو. عمل کرنے والوں سے مراد ہے الف لام عہدی ہے، یعنی مشروع اور مسنون اعمال کرنے والے. صرف فقط عمل کرنا تو کچھ نہیں ہے کہ عمل کرنے والے اچھے ہیں، یعنی اچھا عمل کرنے والے اچھے ہیں. مسنون اعمال اور اعمال صالحہ بجا لانے والے اچھے ہیں، ان کا اجر بڑا اچھا ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، یہ قیامت کے دن کی ایک ہیبت اور ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے، ایک گھیرا باندھا ہوگا انہوں نے من حول العرش، عرش کے ارد گرد. اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا ڈالا ہوگا. من حول العرش، پورے عرش کو تو اپنے گھیرے میں فرشتے بھی نہیں لا سکتے، اس لیے من ہے، من حول العرش. یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کریں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تسبیح کیا ہے؟ کہ اللہ میں عیب کی کوئی صفت نہیں. حمد کیا ہے؟ اللہ میں کمال کی ساری صفات ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام جہانوں کا. قیل کہا جائے گا، ہر طرف سے مجہول ہے، صیغہ مجہول، سب کہیں گے، سب کی طرف سے کہا جائے گا. وہاں یہی ذکر چلتا رہے گا، تعریفیں ہوگی، خوشی کا عالم ہوگا، اور اس جملے سے تلذذ اور لذت حاصل کی جاتی رہے گی کہ الحمدللہ رب العالمین.